بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ناظرین، ہم تمام جو ہے اس لیکچر جو سیریز ہم نے شروع کی توحید اور شرک، اس کے آخری کڑی میں جو کہ 32واں پارٹ ہے ہمارا، 32واں جو بہرحال کڑی ہے ہماری، اور یہ آخری کڑی انشاءاللہ سے رہیں گی اس سیشن میں۔ پچھلی کڑی میں ہم نے کچھ منفرد چیزیں، مطلب انڈیویجول چیزیں دیکھی تھی، الگ الگ، کہ وقت کو برا نہیں کہنا، ہواؤں کو برا نہیں کہنا، ناموں کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھی، تو اس قسم کی کچھ چیزیں اس میں تھی۔ بہرحال آئیے آخری یہ کڑی رہیں گی انشاءاللہ ہماری سیریز کی، لیکن یہ سیریز کی آخری کڑی ہے توحید اور شرک کے لیے آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں، یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ، اور چونکہ ہم چاہتے تھے لوگ جو ہے اس سیریز کو دیکھیں، کڑیوں کو دیکھیں، کچھ باتیں توحید اور شرک کی سمجھ میں آئیں، اور خاص طور سے توحید کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان جاتا ہے اللہ کو ایک ماننا، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اصل شرک کرتا ہے اور شرک کو بھی توحید کا ایک حصہ سمجھتا ہے، تو لہٰذا زیادہ باتیں وہ آئی اس کے اندر، میکسیمم باتیں وہ آئی اس کے اندر، میجر باتیں یہ آئی جس میں ہم نے شرک کیا ہے دیکھا۔ گویا حالانکہ توحید اور شرک عنوان تھا، لیکن چونکہ اللہ ایک ہے، ہم سب جانتے ہیں، وہی دینے والا، وہی کھلانے والا، وہی پلانے والا، وہی سب کچھ کرنے والا، سب بولتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ عملی زندگی کے اندر بیماری میں، مشکلوں میں، جادو اگر ہو جائے، پریشان ہو، تنگ دستی آ جائے، غربت آ جائے، تو پھر وہی سارے شرک اور کفر کے معاملے ہوتے ہیں، یا پھر اللہ سب کچھ اچھا بھی دے تو جہالت کی بنیاد پہ پھر وہی شرک اور کفر کی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی بات کرے تو ہم کہتے ہیں ہم توحید پرست ہیں، اللہ ایک ہے تو ہاں ایک ہے، سب کچھ کرنے والا تو ہاں کرنے والا ہے، سب کچھ دینے والا تو ہاں دینے والا ہے، سب کچھ لینے والا تو ہاں لینے والا، سب بولتے ہیں پھر لیکن کرتے ہیں۔ اس لیے زیادہ تر پارٹ ہم نے جو ہے اس میں شرک کا رکھا، حالانکہ عنوان توحید اور شرک تھا، لیکن شرک چونکہ اکثر لوگ کرتے ہیں اور اس کو توحید کا حصہ، یا ایسا سمجھتے ہیں کہ توحید میں اس میں کوئی کمی نہیں آتی عمل، بلکہ ایسا سمجھتے ہیں بھی عقیدے کا توحید کا پارٹ ہے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ بھی مانگ لے رہے ہیں اللہ، لیکن یہ اس کا ایک مطلب سب حصہ ہے، مطلب اللہ نے یہ چیز دے رکھی ہے ان لوگوں کو، علم نہ ہونے کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے ہم نے اسی لیے جو میجر پارٹ جو ہے شرک کیا ہے، شرک کی توحید کیسے کمزور ہو جاتی ہے، کچھ الگ الگ اور بہت سارے مسائل اور بہت ساری باتیں بہرحال اس میں ہم نے دیکھی اور سمجھنے کی بہرحال کوشش کی ہے۔ چلیے آئیے آخری ہمارا پارٹ ہے، اور اس کے اندر انشاءاللہ جو باتیں میں رکھوں گا آپ کے سامنے، وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی شان اور اس کی نعمتوں کے انکار کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھیں گے، اور اس کو آپ یہ سینس میں سمجھیے کہ اللہ رب العزت اتنا بلند اور بالا، یاد رکھیے اس کی ذات ہے، اس کی شخصیت ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، یاد رکھیے۔ اور جو کچھ ہم لوگ شرک کے نام پہ کر رہے ہیں، جس کو ہم چاہے توحید سمجھتے ہو، چاہے اس کو دین اسلام سمجھتے ہو، یہ اس کے شان کے لائق ہی نہیں ہے، مطلب یہ زیبا ہی نہیں ہے۔ جو چیزیں ہم اس کو ایک ماننے کے بعد، سب کچھ کرنے والا ماننے کے بعد، سب کچھ دینے اور لینے والی ذات ماننے کے بعد، زندگی اور موت کے دینے اور لینے، سب کچھ ماننے کے بعد بھی کر رہے ہیں، تو گویا ہم نے ابھی اس کو پہچانا نہیں، یہ اصل مسئلہ ہے ہمارے ساتھ۔ تو جب ہم اللہ رب العزت کیا ہے یہ سمجھ لیں گے، اس کی ذات کو ہم پہچان لیں گے، اگر ایک بنیادی چیز بھی سمجھ لیں گے صرف اس کی شان کے بارے میں، تو انشاءاللہ عزیز شرک نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ سنتا ہے لیکن سیدھے نہیں، یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ دیتا ہے لیکن وسیلوں کے ذریعے، یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے لیکن اس نے دوسروں کو بھی کچھ دے رکھا ہے جس کے نتیجے میں ہم ان سے بھی کروا سکتے ہیں، یا یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن دوسروں کی قسمیں بھی کھائی جا سکتی ہے، نظر نیاز بھی کی جا سکتی ہے، یہ نہیں کہیں گے۔ جب ہم بات کو سمجھ لیں گے، یاد رکھیے، اور اپنی جو مثالیں، جو گھٹیا باتیں ہم نے بنا رکھی اللہ کے سننے کے بارے میں، اللہ کے سے دعا کے بارے میں، اللہ کے تعلق سے عقیدے کے بارے میں، اللہ کے دینے کے بارے میں، اللہ سے دعاؤں کے معاملے میں، وہ انشاءاللہ عزیز چلی جائیں گی، یاد رکھیے۔ تو آئیے سب سے پہلے جو میں ایک آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں، جی وہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کی جو بھی کتاب تھی، نام نہیں میرا، لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو ایک انگلی پر، اور زمینوں کو ایک انگلی پر، اور درختوں کو ایک انگلی پر، اور پانی کو ایک انگلی پر، اور نمناک مٹی کو ایک انگلی پر، اور باقی تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ کر فرمائیں گا، میں ہی بادشاہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو بطور تصدیق جس کو ہم کہیں گے، آپ نے اس کی تردید نہیں کی، انکار نہیں کیا، بلکہ ہنستے آپ ہنس پڑے، آپ ہنسے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں نظر آئی، مطلب آپ ہنسے اس کو سن کر، کیونکہ جب کوئی چیز غلط ہوتی ہے تو آدمی تردید کرتا ہے اس کی، نہیں ایسا نہیں ہے، آپ مسکرائے، اور نبی کا مسکرانا کسی چیز پر وہ ہاں جیسا ہو جاتا، تو آپ نے ایک تصدیق کے طور پر آپ ہنسے، آپ کی داڑھیں نمایاں ہوں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، اور کیا آیت تلاوت کی؟ آپ نے فرمایا سورہ زمر، سورہ نمبر 39، اس کی آیت نمبر 67 آپ نے تلاوت کی، اور فرمایا کہا، اور انہوں نے کما حقہ ہوا، اللہ کی قدر نہیں کی، جیسا اس کا حق تھا ویسی اللہ کی قدر نہیں کی انہوں نے، وما قدر اللہ حق بقدری، ویسی قدر نہیں کی اللہ کی جیسا کرنا چاہیے تھا۔
کہ قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور سارا آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گا۔ پھر اللہ نے فرمایا اللہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور بلند ہے۔ تو یہ آیت آپ نے پڑھ کر یہودی کی اس بات کی تصدیق کر دی، ہاں ایسا ہونے والا۔ آئیے صحیح مسلم کی ایک روایت میں الفاظ یہ ہے کہ قیامت کے جو اللہ تعالیٰ تمام پہاڑوں کو اور درختوں کو ایک انگلی پر رکھیں گا اور پھر انگلیوں پر رکھی ہوئی ان تمام مخلوقات کو ہلا ہلا کر کہیں گا میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں، یہ کہیں گا۔ ایک اور روایت صحیح بخاری کی روایت، اس میں یہ الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمان کو ایک انگلی پر، پانی اور نمناک مٹی کو ایک انگلی پر اور باقی ساری مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ لیں گا۔ تو یہودی نے جو ایک ایک انگلی کہی، اگر پورے حدیثوں لے لے تو ساری باتیں آ گئی اس میں، زمین، آسمان، پہاڑ، جھاڑ، نمناک مٹی، سب آ گیا اس میں۔ تو یہ اور روایتوں میں یہ الفاظ بھی یہودی نے تو اپنی کتاب سے کہا تھا، لیکن اس کے بعد بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح بات موجود تھی اس وقت میں عقیدے کے تعلق سے۔ بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے اور کہتے ہیں، اور یہ روایت کے الفاظ دیکھیے کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمان کو لپیٹ لے گا اور ان کو دائنے ہاتھ میں، مطلب سیدھے ہاتھ میں لے لے گا، پھر فرمائیں گا بادشاہوں کہاں ہیں زور والے، وہ بادشاہ کہاں ہیں جو اس دنیا میں جبر کرتے تھے، ظلم زیادتی کرتے تھے، زور والے تھے، کہاں ہیں وہ بادشاہ؟ ٹھیک ہے، کہاں ہیں غرور کرنے والے، کہاں ہیں وہ جو بادشاہت پہ غرور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو تکبر کرتے تھے۔ پھر بائیں ہاتھ سے زمین کو لپیٹ لے گا جو دائیں ہاتھ کی مثل ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کو دونوں ہاتھ جو ہے دائیں ہیں، رائٹی ہے، ان سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ پھر دوسرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ لے لیں گا اس کو۔ اس کے بعد پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں زور والے، کہاں ہیں بڑائی کرنے والے، کہاں ہیں وہ جو جبر و زور زبردستی کرتے، کہاں ہیں وہ جو تکبر کرتے تھے، اور میں آج کا بادشاہ، انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے۔ ان حدیثوں کو آپ پڑھیں گے اور بھی ایسی لاتعداد روایتوں کو آپ پڑھیں گے، کہیں بھی ذرہ برابر کسی فرشتے، کسی نبی، کسی ولی، کسی جن، کسی کا تذکرہ نہیں آئے گا، صرف اللہ، ایک اللہ جو بادشاہ ہے، جو رب ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اس کی۔ لیکن لوگوں نے پتہ نہیں کتنی چیزیں اللہ کو چھوڑ کے کتنے لوگوں کو اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے ناموں میں اور اس کے رب ہونے میں اور اس کی عبادت کے اندر یاد رکھی، اس کی سب میں شریک کر دیا اللہ کا، جبکہ یہاں کہیں بھی نہیں ہے کہ ذرہ برابر بھی کوئی یہ، کوئی وہ، کوئی فلاں فلاں، ایسی روایتیں لاتعداد۔ میں کہہ رہا ہوں سفارش والی روایت لے لیجیے جس کے اندر لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، حساب و کتاب نہیں ملیں گا، سب گھبرا رہے ہیں۔ کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی جن، کوئی ولی، پیر، فقیر، قطب، ابدال، یہ وہ لوگوں نے جو بنا لی، کوئی نہیں آنے والا، علامہ، مفتی، امام، فلاں فلاں، کوئی نہیں آنے والا۔ یہ بات کو سمجھنا بڑی اہم چیز ہے۔ تو ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی یاد رکھی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا یاد رکھی۔ اسی طرح جو ہے ایک اور روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ ان کے اپنا قول ہے، یاد رکھیے وہ کیا فرماتے سنیے، آسمانی دنیا سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، 500 ایئرس کا ایک آسمان سے دوسرے آسمان ڈسٹینس ہے، اور ہر دو آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، ایوری مطلب ایک ہیون سے دوسری ہیون 500 سال کا مسافت، مطلب ٹریولنگ ڈسٹینس کتنا، کیا حساب سے وہ کیا اسپیڈ ہوں گی واللہ عالم، بٹ ڈسٹینس ہے۔ اسی طرح ساتوں آسمان اور کرسی کے درمیان، اور کرسی اور پانی کے درمیان بھی 500 سال کی مسافت ہے۔ اسی طرح جو آسمانوں کے بعد جو ہے آسمان اور کرسی، ٹھیک ہے، اور کرسی اور پانی، ٹھیک ہے، مطلب اس کے پانی کے اوپر ہے نا، ٹھیک ہے، پانی کے دن 500 سال کی مسافت ہے، پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ تو کرسی اور عرش الگ الگ آ رہے ہیں، تو اس سے آپ سمجھ جائے گی کرسی ایک الگ چیز ہے۔ ویسے کرسی اور عرش دونوں الگ ہی چیزیں یاد رکھیں۔ آیت الکرسی کی جو کرسی یاد رکھیے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کے اقوال کے مطابق یہ عرش ایک الگ چیز ہے، اور کرسی وہ جگہ ہے جیسا آپ بولیں گے کسی عرش سنگھاسن پہ بیٹھنے کے لیے جو ایک چھوٹی چیز استعمال ہوتی ہے، فٹ سٹول ہوتا ہے جس پہ قدم رکھ کر پھر آدمی اوپر سوار ہوتا ہے۔ کرسی تو پانی ہے، کرسی ہے، پھر عرش ہے، سب میں 500 سال کی مسافت ہے، یاد رکھیں۔ پانی اور اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ یاد رکھو تمہارا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے، نہ ہونے کے بعد بھی کوئی بھی عمل اللہ سے ہمارا پوشیدہ نہیں ہے۔ اس بات کو آپ سمجھے کہ اللہ کی شان اور بڑائی کیا ہے۔ اس نے اتنی بڑی کائنات بنائی لیکن وہ ہر ذرے سے واقف ہے، یاد رکھیں۔ ایوری ایٹم، مالیکیول، ایٹم، الیکٹرانز، پروٹونز، اس کے اندر کچھ، اس کے اندر کچھ، اس کے اندر کچھ، اس کے اندر بھی کچھ ہوں گا، اللہ تمام سے واقف ہے، تمام کو دیکھ رہا ہے، تمام کو اس کو علم ہے۔ اس بات کو یوں سوچئے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سیدھے نہیں سنتا ہے۔ اس بات کو یوں سوچیں کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ہم اور آپ اللہ کے ساتھ لوگوں کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں دھڑلنے سے شریک کر رہے ہیں، لوگوں کو دھڑلنے سے۔ اتنا سب ماننے کے بعد بھی، توحید کا اقرار کرنے کے بعد یہ سب چیزوں پہ ہر مسلمان منڈی ہلائیں گے، ہاں بالکل، سوال ہی نہیں آتا اس کے علاوہ کچھ۔ لیکن عملی زندگی میں دیکھو آپ نے کس کو، نعوذ باللہ، کس کو رب کے مقام پہ لے آ کر بٹھا دیا۔
یہ کل دیکھ سکتے ہیں، یہ کل سدھار سکتے ہیں، یہ بگڑی بنا سکتے ہیں، یہ فلاں کر سکتے ہیں، اولاد نہیں ہو تو یہ اولاد بھی دے سکتے ہیں، یہ بیماری کو شفا میں تبدیل کر سکتے ہیں. کیا کیا پوزیشنز اور پوسٹ اور یہ مقامات آپ نے دوسروں کو اور ہم نے دے دیے. پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ توحید، اللہ کو ایک ماننا ہے، لیکن اللہ کو صحیح ہم نے پہچانا نہیں لیا، اس کی معرفت ہی نہیں، اس کی کائنات کو ابھی ہم نے دیکھا ہی نہیں، وہ کتنی بڑی اور کیسی ہے اس کو اگر جب انسان دیکھیں گا تو تعجب کرنے لگے. یاد رکھیے، تعجب کرنے لگے گا. ایک میں ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر ایک ریسرچ بتائی گئی کہ جو ملکی وے گیلیکسی ہے، دودھیا گیلیکسی جس کو بولتے ہیں، جس میں ہم رہتے ہیں، یہ ملکی وے گیلیکسی کا ایک حصے سے دوسرا حصہ، سمجھ رہے ہیں مطلب چوڑائی جس کو بولتے ہیں ہم زبان، ایک ایریا دوسرے حصہ، اس کو اگر آپ کو صرف سفر طے کرنا ہے تو یہ ملکی وے گیلیکسی 1,00,000 نوری سال کا ڈسٹینس ہے. مطلب 1,00,000 لائٹ کا مطلب جیسا ایک روشنی کو اگر آپ چھوڑ دیں گے خلا میں اسپیس میں، جو 1 سال میں وہ مسافت طے کریں گی تو ویسا 1,00,000 سال کی مسافت طے کریں گے. تو جب یہ کونے سے یہ کونے پہ انسان جائیں گا، یہ خالی ایک دودھیا گیلیکسی کی بات ہے. 1,00,000 نوری سال چوڑی ہے اور لائٹ جو ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے بھاگتی ہے جو خلا میں چھوڑ دی جاتی ہے. رف ایسٹیمیٹ بولو تو 3,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ، 3,00,000 کلومیٹر کو فی سیکنڈ، اس کو ضرب دو 60 سے تو آئیں گا فی منٹ، اس کو ضرب دو، سمجھے آپ، 60 سے تو آئیں گا فی منٹ، اس کو ضرب دو 60 سے تو آئیں گا فی گھنٹہ، اور اس کو ضرب دو 24 سے تو آئیں گا ایک دن کے کتنا ہے، اور اس کو ضرب دو 365 سے. کیلکولیٹر نہیں، سپر کیلکولیٹر لگتا ہے اس کے لیے، اپنے کیلکولیٹر کوئی کام نہیں کرتا ہے. تو تب آئیں گا 1 سال کا ڈسٹینس جو لائٹ ٹریول کرتی ہے، تو ایسا 1,00,000 سال چلیں گی، ایک کہکشاں کو صرف پار کر پائیں گی. اور ہماری ملکی ہوئی کہکشاں ملینز اور بلینز کہکشاؤں کا ایک خالی ٹکڑا ہے. مطلب ایسی بلینز ملینز مطلب لاکھوں دسیوں لاکھ اور گیلیکسیز ہوا میں بس تیر رہی. اور یہ سب جو ہے یہ خلا میں چل رہے ہیں، اور تیرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ان کو اٹھائے ہوئے اوپر، سمجھ رہے نا آپ، یہ ہوا میں ہے، سب اسپیس میں خلا ہے. اور یہ کیسے چلتی ہے، سائنس کیا کہتی ہے، میگنیٹک جو فیلڈ ہوتی ہے اس کے وجہ سے ہی چلتی ہے. سب جو ہم گھوم رہے ہیں، زمین گھوم رہی ہے، روٹیشن ریولیوشن جو کر رہی ہے، سورج چاند ستارے جو کر رہے ہیں، تو یہ صرف وہ میگنیٹک جو فیلڈ جنریٹ کرتی ہے اس کی وجہ سے سب ایک دوسرے کو سنبھالے ہوئے. جس کو اگر خالی ایسی ایک موٹی موٹی مثال دے کے سمجھنا ہے تو 2 میگنیٹ کو لینا اور بیچ میں کوئی ایک لوہے کی پن وغیرہ کوئی ایک چھوٹی چیز رکھ دینا، ٹھیک. آپ جو میگنیٹ جو نزدیک ہوں گا وہ پن والے سے پہلے بھاگ کے جا کے چپک جائیں گی، چپک جاتی ہو ادھر ایک طرف چلے جاتی. لیکن اگر ایسا ہو، جو کہ بہت مشکل ہے ہاتھ سے کر پانا، آپ لیب میں کر سکتے ہیں ایسا، دونوں میگنیٹ سیم طاقت جنریٹ کر رہے ہو سیم وقت کے اندر، اور بیچ میں وہ لوہے کا پن ڈال دی جائے تو پن کیا کرتا ہوں، کاپنا شروع کر دیتا. ان کو سمجھ میں آتا کدھر جا چکے، دونوں پاور برابر ہو جاتے. پھر اس کو اور آپ پریسائسلی ایڈجسٹ کرے تو پن ایک ہی جگہ رک جائیں گا، ایسا اٹک جائے گا، چونکہ دونوں طرف کی طاقت برابر ہو گئی. اب لوہا کیا کرے، کدھر جائیں گا اس کو نہیں سمجھتا، وہ ٹھہر جاتا ہے. ایسا یہ ہے میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے کسی چیز کا خلا میں تیرنا. اور ایسا لاکھوں کروڑوں ٹریلینس آف ٹریلین سٹارز ایسی سنبھالے ہوئے ہیں، تو کوئی آدمی کوئی اس کو ذات ہے نا سنبھالی، ہر چیز اپنے آرڈر میں. وہیں آپ سمجھ رہے بات کو، ذرہ برابر میگنیٹک فیلڈ چینج ہوا ہے تو ستارے گرنے شروع ہو جائیں گے معلوم کو. تو ہم وہ رب کی بات کر رہے ہیں. لیکن پھر آپ دیکھیے ہم نے کیا کیا چیزوں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا دیا ہے، کن کن چیزوں کو کن کن صلاحیتوں اور طاقتوں کا حامل بنا دیا ہے، کن کن کو رب کو چھوڑ کر کس کس کے در پہ جا کے ہم سر ٹیک رہے ہیں، کس کس کے تعلق سے دل میں وہ باتیں، وہ خیالات، وہ تقدس، وہ حرمت، وہ جذبہ، وہ مانگنے کا جذبہ رکھ رہے ہیں جو غیر اللہ ہے. آپ خالی اس کو سوچ کے دیکھیے، یاد رکھیے. تو تعظیم رب کو چھوڑ کر، اس کی قدر چھوڑ کر ہم نے پتہ نہیں کن کن لوگوں کی یاد رکھی، غیر اللہ کی تعظیم کی، پرستش کی شکل میں یاد رکھی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں وہ اللہ رب العزت جو قدرت والا، غلبے والا، حکمت والا، سب کچھ کرنے والا، خالق، بدی، ابتدا کرنے والا، ہر چیز کی یاد رکھیے، انتہا تک پہنچانے والا ہر چیز کو، رب جو پالنے والا، جس کو جو چاہیے وہ دینے والا یاد رکھیے، رازق جو رزق دینے والا. سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہم نے نہ جانے کتنوں کو یہ صفت، یہ کتنوں کو یہ اہمیت کا حامل بنا دیا، کتنوں کو تعظیم کے لائق بنا دیا، اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کو کے ساتھ کفر کیا ہم نے یاد رکھی. شدید طور سب سے پہلے تو کفر یہ کہ اس کو نہ ماننا، یا تو ماننے کا دعویٰ کر کے نہ ماننا، یہ بھی نہ ماننا یاد رکھی. اللہ کو مانتے ہیں ہم، صحیح بات ہے، لیکن پتہ نہیں کس کس سے مانگ رہے، یاد رکھیے. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی جو ہے جلیل القدر ہے، ٹھیک.
اور اللہ رب العزت وہ ذات ہے، یاد رکھیے، جس کی تعظیم کی جائے، جس کی شان کو سمجھا جائے. جب اس کی تعظیم، اس کی شان، اس کی عظمت ہم جان لیں گے، یاد رکھیے، تو یاد رکھیے پھر ہم سمجھ پائیں گے اللہ کیا ہے. ہم صرف اللہ کی زیادہ زیادہ بڑائی بیان کر رہے ہیں ذکر کی شکل میں، وہ بھی کیوں کر رہے ہیں نہیں معلوم، اور کیا کرنا چاہیے کون سے الفاظ سے وہ بھی نہیں پتہ، نہیں کر رہے ہیں. لیکن جو اس کی عظمت جب سمجھ میں آئیں گی، وہ ذات کیا ہے جب سمجھ میں آئیں گی، وہ کائنات پہ انسان جب غور کریں گا، وہ بڑی سے بڑی چیز سے لے کر چھوٹی سے چھوٹے اپنے جسم کے اندر کے خلیے سیل کو دیکھیں گا، اس کے اندر کے ڈیزائن کو دیکھیں گا، ڈیزائن کی پرفیکٹنس کو دیکھیں گا، ہر چیز کے اندر جو خصوصیتیں اس نے بھر رکھی اس کو دیکھیں گا تو تعجب کرنے لگیں گا. اور جو مخلوقات اس نے پیدا کی عجیب و غریب، جو آ کر دنیا میں چلی گئی، جو دنیا میں آج ہے اور جو دنیا میں آئیں گی، وہ دیکھ کے انسان کو تعجب ہوتا ہے. سب ایک سے ایک چیزیں یاد رکھی. چاہے ہم کتنا بھی انکار کریں کہ نیچر میں کوئی ڈیزائن نہیں ہے، سب ایوالو ہو گیا، لیکن ہماری فطرت، ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی گواہی دے رہی ہے آج بھی ہم انہی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں. چھوٹے سے بڑی چیز کو آپ دیکھ لیجیے. نہ کیڑا ہوتا ہے جس کو ڈریگن فلائی کہتے ہیں، ہمارے اردو زبان میں بولتے ہیں ہیلی کاپٹر. وہ ایک پرندہ ہوتا ہے، 4 پر ہوتے ہیں، اس کو ایک دم بالکل کامن، ہر کوئی جانتا ہے اس کو. بڑی ڈریگن فلائی رہتا ہے. یاد رکھیے کتنا تعجب خیز ڈیزائن ہے نا. پورے ہیلی کاپٹر جتنے بھی دنیا میں بنے اسی سے انسپریشن کے بعد بنے. ہوائی جہاز کو بھاگنا پڑتا ہے، ہیلی کاپٹر جگہ سے اڑتا، اسی سے انسپائر ہو کیسا اڑ کے جاتا اوپر. اور اس کا شیپ بھی ہیلی کاپٹر پورے ایسے آگے بڑے پیچھے خالی پتلا رہتا ہے، کیونکہ وہ جو اڑتا ہے اس میں ٹیکنالوجی ہے، لیکن اس کے پاس کچھ خصوصیت 4 پر کی وجہ سے بیلنس کرتا ہے. ہیلی کاپٹر بیلنس نہیں کر پاتا، بلکہ اوپر تو گھومتا ہے، لیکن گھومنے والی چیز کی خصوصیت کیا ہے؟ ہوا کا فلو جدھر رہے گا پلٹ جاتی. تو ہیلی کاپٹر کو ایک پنکھا رہا تو الٹا ہو جائے گا، تو اس کو 2 پیچھے ایک ٹیل پہ لگا ہوا رہتا ہے، اگر وہ بند ہو جائے تو پلٹ جاتا ہے ہیلی کاپٹر. وہ ڈیزائن تو ہم بھی نہیں بنا سکے آج تک، وہ ایسا والا 4 کا، لیکن انسپریشن لیے انسان ہونے سے. پھر بول رہے کہ خود بخود بن گئی سب چیزیں، لیکن خود بخود اتنی اچھی بنی کہ جو سب سے اچھا بنا خود بخود ان کا دعویٰ ہے وہ نہیں بنا سکتا. انسانوں کو بول رہے خود بخود بنے، سب سے اچھے بن گئے، لیکن ابھی ایک کیڑے کی نقل بھی نہیں کر سکتے ہم لوگ. آپ سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا کوئی ہے بنانے والا، اس کو ماننا ہی پڑے گا آپ کو. ہر چیز آپ دیکھیں گے، ہر چیز دیکھیں گے، کیڑوں کو دیکھیں گے، لا تعداد اللہ کی مخلوق کتنے ہوتے ایک ٹائم پر آپ کو نہیں معلوم. سمجھ رہے ہیں؟ کتنے لا تعداد، عجیب و غریب نظام ان کے اندر. چند کیڑے تو ایسے آپ تعجب کریں گے جن کے انڈے، کتنے انڈے ہوتے، اتنے باریک، ریت میں رہنے والے کالے پیلے نیلے کے باریک، 80 سال تک ان کے انڈے محفوظ رہتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں صحیح موسم کے آنے کا. تو اللہ تعالیٰ اس 80 سال تک اس کو باقی رکھتا ہے. اس کو اور بھی پتہ نہیں اور کچھ چیزیں ہوں گی، تو ہم کو جو پتا ہے وہی. اور جیسی اس کو مناسب موسم ملتا ہے، اچانک آپ دیکھتے ہیں ریگستان میں ٹڈے اچانک کیسے اتنے بڑھ جاتے ہیں. وہ ایک ساتھ پیدا نہیں ہوتے ہیں، وہاں انڈے ان کے ایک ساتھ ہیں، لاکھوں کروڑوں بلین سے پڑے ہوئے. اچانک ایک موسم آیا، بارش کے بعد پھولا ہوا، اور وہ نکل کے ایسے آتے ہیں کہ آپ شہر اور بستی کی بستی ڈھانک لیتے ہیں. حال میں آپ دیکھیں گے سعودی وغیرہ کے اندر، مکہ مدینہ میں آیا تو کافی پاپولر ہوا. آپ مسجد میں فلور دیکھ سکتے ہیں نا، چھت دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک ساتھ پیدا نہیں ہوتے ہیں، یہ پیدا ہو کے پڑے اپنے اپنے اس کے انڈوں میں، موقع ملتے ہی نکل جاتے ہیں. کیسے عجیب و غریب مخلوق. ایک بارش ہوتی ہے اور کتنے انگنت کیڑے آپ گھروں میں دیکھتے ہیں صرف، اور کتنے انگنت جھاڑ لگ جاتے ہیں، اور پانی جمع ہوگا تو مینڈکیں اور مچھلیاں اور کیا نہیں ہوتی ہے. یہ کس کے ذریعے سے آئی ہے؟ کس انسان نے، جن نے، یا نبی نے، یا فرشتے نے، کس نے کیا کہ جو وجود میں آ گئے؟ پھر انسان کیسا بول رہا کہ ہمارے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کچھ کو وجود میں لا سکتے، کچھ کو وجود سے ختم کر سکتے، کچھ بگڑی بنا سکتے، کوئی بگڑی بنی ہوئی خراب بھی کر سکتے، کسی کو زندگی دے سکتے، کو موت دے سکتے. یہاں باقی اس کے اندر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میرے تالاب کی مچھلیاں مر رہی تو ایک بھی کوئی انسان نہیں، انسان زندہ اور مردہ میں سے جو ان مچھلیوں کو بچا لے. تو وہاں تو میں بھاگتا ہوں سائنٹسٹ کے پاس، وہاں تو بھاگ رہا ہوں دواؤں کے پاس، لیکن انسانوں میں انسانوں کو چھوڑا تو کہہ رہے ہیں انسان بھی ایسا کچھ کر دیتے ہیں بغیر دواؤں کے، ایسی چیزوں سے جس میں اللہ نے تاثیر بھی رکھی کہ وہ انسانوں کو زندگی دے رہے ہیں، موت سے بچا لے رہے ہیں، برائی کو دور رکھ رہے ہیں، شیطانوں کو دور رکھ رہے ہیں، خیر کو لا رہے. تعجب کی بات ہے، ہم نے ایکچولی اللہ کی جو قدر ہونا چاہیے تھا وہ قدر نہیں کیا. رکھی جو اس کی عظمت تھی، جو اس کی شان تھی نا، ہم نے وہ نہیں پہچانی. اگر اس کو ہم پڑھے، اس کائنات پہ سے غور کر لیں، اپنی پیدائش پہ غور کر لیں، ہم کیسے پیدا ہوتے ہیں اپنی پیدائش پر. کائنات میں دیکھیں لوگ کیسا پیدا ہوتے ہیں، جانوروں کو دیکھیں وہ جو چیزیں ان سے فائدے ہم اٹھا رہے ہیں کیسے کیسے پیدا ہو رہے ہیں. کوئی گوشت میٹ کے لیے استعمال ہو رہا، کوئی ملک کے لیے استعمال ہو رہا، کیسی کیسی چیزیں وہ نکل کے آتی ہیں، اور کیسی کیسی عجیب و غریب قدرت ہے. ہر چیز کے نکلنے کا ایک اپنا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے، جو سسٹم لاکھوں کروڑوں سال سے چلا ہے، لاکھوں کروڑوں سال تک ایسے ہی چلتا رہے گا، اور اللہ اس سب کو چلا رہا ہے. آپ تعجب کریں، ہم تعجب کریں، لیکن پھر بھی ہماری عقلیں ماری جاتی ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم لوگوں کو، اس کی مخلوقات کو شریک کرتے ہیں، جس میں سے کچھ تو بے جان بیچاری ہو تو اللہ سے معذرت چالیں گے، ہم نے تو کبھی بولا ہی نہیں. پتھر، جھاڑ، پہاڑ، پرندے، جانور، وہ تو بیچارے معصوم ہیں، کچھ بے جان ہیں، کچھ معصوم ہیں پرندے وغیرہ.
اور کچھ وہ ہے جن کو لوگوں نے پکڑ کے بنا لیا. عیسیٰ علیہ السلام اس کی مثال ہے جس کو لوگوں نے پکڑ کے بنا لیا. اور وہ کچھ لوگ وہ ہے جو اپنے آپ کو رب ڈکلیئر زندگی میں کرتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد بھی لوگ ان سے مانگیں. کیسی پکڑ ہوں گی ان لوگوں کے اندازہ لگائیے. اور کیسی پکڑ ہوں گی وہ لوگ جو ان کے پیچھے چلے. یاد رکھیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت عظیم ہیں, اس کے مقام کو ہم پہچانیں. یاد رکھیں. اب آئیے اسی کے اندر ایک بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنا کفر ہے. یاد رکھیں توحید کیا بڑی نعمت نہیں ہے جو ہم کو سب سے بڑی ملی ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر, اس کا انکار کریں گے تو یہ کفر ہے. یاد رکھیں. اور دیگر تمام نعمتیں جو اللہ رب العزت نے دے رکھی, یاد رکھیے ان کا ہمیں اقرار کرنا چاہیے. جب اللہ کی نعمتوں کا پہلے تو اللہ کی عظمت کو ہم جانتے ہیں, اس کی شان کو ہم پہچانتے ہیں, اس کے بعد اللہ کی نعمتیں جو دے رکھی ہیں اس کے ذریعے اس کو جب سمجھنے لگ جاتے ہیں تو پھر ہم اللہ کا انکار نہیں کرتے ہیں, ہم کفر نہیں کرتے بلکہ ہم اور توحید پہ جاتے ہیں. آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 53 میں اللہ نے فرمایا اور کہا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے اور تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ ہی کی صرف سے ہے, مطلب اللہ ہی کی طرف سے. جو بھی نعمتیں ہمارے پاس, ایک تو اللہ کی عظمت آپ نے جان لی, اب اس نے ہم پہ نعمت کی احسان کی, اس کو آپ سمجھے. یاد رکھیں یہ نعمتیں اور احسان ہم نے کیا. اگر اس چیز کو آپ سمجھنے لگے نا, آپ خالی اتنی بات کو سمجھیے کہ اللہ کی اگر عظمت کو آپ نے سمجھ لیا اور اس کے بعد اس چیز کو آپ نے سمجھ لیا, اللہ کی عظمت سمجھنے کے بعد کہ یہ عظمت والی ذات ہم سے خطاب کر رہی ہے, انسانوں سے خطاب کر رہی ہے. اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے انسانوں کے کہ وہ اتنی عظمت والی ذات ہے, وہ ہم سے خطاب کرتی ہے اپنے کلام کے ذریعے. اس نے انبیاء بھیجے ہماری طرف, اپنی توحید کی طرف بتایا اور ہمیں عبادت کا حکم دے رہی ہے. مجھے بتائیے کوئی آپ پہ 10 احسان کر لے اور ایک کام آپ کو بولے تو آپ کریں گے نہیں کریں گے اس کا کام؟ اچھا وہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کی عبادت, اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں, وہ ہمارے فائدے کے لیے اور اس کے لیے وہ ہم سے خطاب کر رہا ہے. مطلب اگر انسان صرف اتنا ہی سوچ لے کہ کوئی ملک کا پریزیڈنٹ میرے سے بات کر رہا ہے کسی مسئلے کے لیے تو میرے لیے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. جبکہ دنیا میں کوئی کسی سے بات کرے تو اس کے اپنے فائدہ ہوتا ہے اور سامنے والے کا فائدہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت جو بھی ہم سے کہہ رہا ہے صرف ہمارے فائدے کے لیے, اس کو ہماری عبادت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے ادھر کہ بھائی اس کی بڑائی بہت ہم کریں گے تو اس کا مقام ہوگا. وہ آلریڈی پکارا گیا ہے, اس کا مقام آلریڈی اتنا اونچا ہے کہ ہمارے کچھ تسبیحات پڑھنے سے اور مقام نہیں بڑھنے والا اس کا. اگر ہم نہ بھی ہو تو اللہ کے فرشتے لا تعداد اس کی تسبیحات آلریڈی بیان کر رہے ہیں, ضرورت بھی نہیں اللہ. تو اس کا فضل اور احسان ہوگا ہم پہ. یاد رکھیے تو اس کی نعمتیں ہیں, ساری نعمتیں جتنی اللہ نے دی یہ اسی کی طرف سے. یاد رکھیے. اور یاد رکھیے دوسری آیت اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت 83 میں اللہ نے فرمایا کہا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون. یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہوئے بھی انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکرے ہیں. واقعی میں ہم توحید کی ناشکرے ہیں. واقعی میں اللہ نے جتنی نعمت دی, انبیاء کو بھیج کر ہمیں دین بتایا, کتابیں نازل کی جو ہمارے گھر میں قرآن اب موجود ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ موجود ہے, اس کے بعد بھی تمام نعمتیں, اور اس کے علاوہ اچھی صحت, زندگی, اچھی عقل, امن والا علاقہ, بھوک لگے تو کھانا, اللہ تعالیٰ نعمتیں بہرحال آپ گنتے جائیے. یاد رکھیے اس آیت کی تفسیر میں مجاہد رحمۃ اللہ کہتے ہیں جو کہ قرآن کی تفسیر میں یاد رکھیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد خاص ہے. یاد رکھیے انہیں تفسیر کرتے اور کہتے ہیں انسان کا یوں کہنا, مطلب اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں اور انسان کا کیا کہنے سے اس کا انکار ہو جاتا. سنیے وہ کیا کریں. انسانوں کا یوں کہنا کہ یہ مال مجھے آبا و اجداد کی طرف سے ورثے میں ملا ہے, یہ اللہ کی نعمت کا انکار ہے. آبا و اجداد سے ورثے ملا ہے, اللہ کی نعمت کا انکار ہے. چونکہ اللہ چاہتا تو آپ کو مار دیتا ان کے ساتھ, پھر آبا و اجداد سے کیا ملتا آپ کو؟ اللہ نے آپ کو ان آبا و اجداد نے پیدا کیا جس کے نتیجے میں ان کے خاندان میں آپ ہے, جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو نعمت دیتی, وہ نعمت جس کے نتیجے میں آپ کو ٹرانسفر ہو کے ان کے مرنے کے بعد آئی. تو ہمارا کہنا ہم کو یہ پڑے گا یہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں جو مجھے اپنے آبا و اجداد کے ذریعے سے یہاں تک آئی. آبا و اجداد کی دی ہوئی نعمتیں نہیں ہیں یہ. بھائی میری صحت تو میری خاندانی ہے, ہم پورے خاندان میں ایسی ہے نہیں, وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہمارے خاندان والوں کو صحت دیا, نتیجے تھے ہم بھی اس خاندان میں پیدا ہوئے تو ہم کو وہ صحت ملی. آپ سمجھیں. وہ کہتے ہیں کسی کا یہ کہنا کہ مجھے یہ مال آبا و اجداد سے ملا, اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب اللہ کی نسبت کرنا چھوڑ کر آبا و اجداد کی, آپ یہ کہیں اللہ تعالیٰ نے میرے آبا و اجداد کو عطا فرمایا تھا جس کے نتیجے میں چونکہ میں ان کی نسل مجھے ملی یہ چیز. لیکن ہم کتنے بار دیکھیے کیسے الفاظ جملے ادا کرتے, یہ جس کو کہیں گے بہت باریک نکات ہے, یاد رکھیے. لیکن آپ دیکھیے کتنے اس میں سنبھلنے کا, یہ جو علماء ہے یاد رکھیے, جو سلف صالحین ہیں, صحابہ تابعین, ان کی زندگیاں پڑھیں گے نا, توحید خالص کے لیے انہوں نے ہر کچھ کر دیا. ہر وہ ذرہ جس کے ذریعے شرک آ سکتا ہے پورے راستوں کو روکنے کی کوشش کی. یہ کہنا بھی اس کے اندر وہ کہتے ہیں شامل ہے. یاد رکھیے لہٰذا اللہ کی واقعے میں ہم نے جو اکرام, جو عظمت تھی وہ نہیں پہچانی, اور نعمتوں کا بہرحال ہم انکار کرتے جا رہے. یاد رکھیے. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا, یاد رکھیے, یہ صرف
ایک خبی عمل نہیں ہے. یہ یاد رکھیے، یہ بہت بڑی علامت ہے اس کی کہ ہم متکبر ہو گئے ہیں. ایک تو اللہ کی نعمت کا انکار کفر ہے، لیکن انسان کیوں کرتا ہے یہ کام؟ جب وہ متکبر ہو جاتا ہے، سب میرے پاس ہے، میرے کو تو آسانی سے مل جاتا ہے، میں نے کیا ہے. اور جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب چھین لیتا ہے، انکلوڈنگ توحید کی نعمت بھی چھین لیتا ہے. جب آدمی جو ہے، ہم لوگ جو ہے، اللہ نے ہمیں توحید پر رکھا، ہم اس کے لیے جو ہے، ہم کو اس پر فخر ہے، ہم اس کو خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، اگر یہ توحید کی نعمت کی دعوت لوگوں تک نہیں پہنچائے گی تو یہ نعمت ہمیشہ ہمارے وقت باقی رہتی. لوگوں کو دیکھا گیا کہ جن کی نسلوں میں توحید کے امام گزرے ہیں، اس کے بعد ہم نے دیکھا وہی لوگ، ان کی نسلیں 2-3 گزرتے گزرتے شرک کی دلدلوں میں جا کے پھنس گئے. اس لیے کہ نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس کو بولا جائے، اس کا صحیح استعمال کیا جائے. تو توحید کی نعمت ہے، یہ خالی اس پاس رکھنے سے نہیں ہوگا، اس کو پھیلانا پڑے گا، یاد رکھیے. اور نعمتیں جب انسان کے پاس ہوتی ہے اور اس سے وہ کفر کرتا ہے، اس سے وہ تکبر کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے میرے وجہ سے کچھ ہوا ہے، میرے فضل سے، میری کوششوں سے، میرے نتیجے میں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے یاد رکھیے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسا ایسا اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ فصیلت سورہ نمبر 41 آیت 50 میں اللہ نے فرمایا اور کہا، اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت سے نوازتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی، اور اگر میں واقع میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو وہاں بھی خوشحالی ہوگی. پس کفر کرنے والوں کو ہم ضرور بتائیں گے کہ وہ کیا کچھ کرتے رہیں اور انہیں ہم سخت عذاب سے دوچار کریں گے. مطلب کچھ لوگوں کا حال یہ، پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ملا وہ میرا حق تھا اور مجھے لگتا نہیں قیامت آئیں گی، لیکن ابھی گئے تو وہاں بھی میں فائدے میں رہوں گا. یہ ان کی سوچ ہے. تو میرا حق تھا، اس کے تعلق سے جو تفسیر آتی ہے، امام مجاہد جو ہذا لی بول کے جو لفظ ہے قرآن کا، اس کی تفسیر میں کیا لکھتے سنیے. وہ کہتے ہیں یہ مال و دولت تو میری محنت اور کاوش کا نتیجہ ہے. یہاں ہذا لی سے مراد اس کا مال اور دولت ہے. مال کا میننگ پیسہ ہوتا ہے اور دولت کا میننگ اسٹیٹ ہوتا ہے. یاد رکھیں، زمین جائیداد کو دولت بولتے ہیں، تو دولت اس کو بولتے ہیں. تو مال اور دولت، ہم دولت کو بھی پیسے میں سمجھتے ہیں آج کے دور میں، لیکن دولت کا میننگ ہوتا ہے سلطنت، زمین، اسٹیٹ. اسی لیے دولت بولتے کسی اسٹیٹ کو. تو اس کا نتیجہ ہے، میری محنت اور کاوش کا نتیجہ ہے، اور میں اس کا حقدار بھی ہوں. یہ میری محنت اور حقدار. اور ایسا کس نے کہا تھا اس سے پہلے؟ قارون کہہ چکا تھا یہ بات، اس نے بھی یہ کیا تھا، یاد رکھیں. تو بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے تعلق سے اور کہتے ہیں اس کا مطلب یہ میری اپنی کاوش کا نتیجہ ہے. مطلب اللہ کا کوئی احسان نہیں ہے مجھ پر، یہ میری کوششوں کا نتیجہ ہے جو یہ میرے پاس جو دیکھ رہے مال دولت ثروت اور زمین جائیداد اور یہ ساری چیزیں، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 78 میں اللہ نے فرمایا کہا قارون کے تعلق سے، قال انما اوتیتہ علی علم عندی. قارون نے کیا کہا جب اس کو کہا کہ احسان کر جیسا اللہ نے تو اس پہ احسان کیا، تو اس نے کہا، قارون نے کہا مجھے یہ سب کچھ میری اپنی سمجھ کی بنیاد پر دیا گیا ہے. اسے کہنا چاہیے تھا یہ الحمدللہ، یہ تمام اللہ کی فضل کا نتیجہ ہے. اس نے کیا کہا؟ یہ میری سمجھ کا نتیجہ ہے جو میں نے کیا تھا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے، یاد رکھیے، ایسے لوگوں کو یاد رکھیے، اس کو برباد کر دیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں، برباد ہو گیا. تو لہٰذا اللہ کی عظمت اور مقام کو پہچانیں، لہٰذا اس کی نعمتوں کو ہم جانیں اور اس کے بعد اس کا شکر بجا لائیں، نہ کہ ان نعمتوں کے ساتھ تکبر کرے. یاد رکھیے چونکہ پھر نعمتیں چھین جا رہی ہے. تو لہٰذا توحید ایک عظیم دولت ہے. اللہ کی ذات کو سمجھے بغیر آپ اور میں توحید نہیں سمجھ سکتے، اور شرک کو سمجھے بغیر مکمل توحید کو بھی نہیں سمجھ سکتے. تو اس سیریز اور کڑی کے اندر میں نے کوشش کی کہ میں توحید اور شرک کے عنوان پہ بات کروں. توحید کے بارے میں بیچ بیچ میں بات ہوتی رہی، لیکن زیادہ تر ہم نے بات شرک پہ کی، کیونکہ شرک پہ میں نے آپ کو بتا دیا اس لیے کہ ہم لوگ سب توحید کا دعویٰ کرنے والے لوگ میری بات کو سن رہے ہیں اور سنیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اللہ کے ساتھ نہ جانے کن کن کو شریک کر دیا. تاکہ ہم اپنی توحید کو خالص کریں بول کر میں نے توحید اور شرک عنوان تو رکھا، لیکن زیادہ باتیں شرک کے تعلق سے ہوئی، توحید کی نفی کے تعلق سے ہوئی، وہ چیز جو حرام ہے توحید کے معاملے اس کے تعلق سے ہوئی، شرک اکبر اور شرک اصغر کے تعلق سے ہوئی، شرک خفی کے تعلق سے ہوئی. حالانکہ آپ بولیں گے توحید کی بات ہو رہی تو توحید اکبر تو کچھ آئی نہیں ایسا، اور شرک اکبر، شرک اصغر، شرک خفی، یہ جلی اور یہ فلاں آ گیا. وہ اس لیے آیا کہ ہم سب توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اپنے عقیدے میں شرک کو لا لیتے ہیں. تو لہٰذا یہ زیادہ مناسب تھا کہ توحید کے عنوان میں شرک کے بارے میں زیادہ بتایا جائے، کیونکہ ہم سب توحید کا اقرار کرنے والے لوگ ہیں، پھر بھی شرک کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے توحید کے اندر ہی وہ شرک کو توحید کا حصہ سمجھ لیا. اس کے نتیجے میں ہو رہا، چاہے وہ جہالت کی بنیاد پہ ہو، چاہے وہ غلط عقیدے کی بنیاد پہ ہو، غلط لوگوں کی باتیں سننے کی بنیاد پہ ہو، یا جس سماج میں آپ رہتے تھے وہاں سارے لوگ اس کو مانتے تھے وہ بنیاد ہو، وہ سب کو چھوڑ کر ہم کو اس بات کو سمجھنا ہے.
امید کرتا ہوں یہ سیریز آپ کے لیے نفع بخش کچھ نہ کچھ رہی ہوں گی، کچھ نہ کچھ انشاءاللہ جس سے آپ نے سیکھا ہوگا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سیریز تھی، یاد رکھیے اس کو آپ نے اگر پچھلے کڑیاں اگر نہیں سنی تو اس کو سنتے آئیے۔ 32 پارٹس میں الحمدللہ اس کو ہم نے بہرحال آج کی لاسٹ پارٹ ہے، اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا۔ یاد رکھیے امید کرتا ہوں کتابوں کے ذریعے اور آپ اس نالج کو گین کریں گے، کتابوں کو پڑھ کے اور اپنی توحید کو ہم مضبوط کریں گے، کتابوں کو پڑھ کے ہم جو شرک سے اپنے آپ کو، اپنے خاندان، اپنے اہل و عیال کو، اپنے اطراف کے لوگوں کو دور رکھیں گے، خود بھی توحید پر قائم رہیں گے، لوگوں کو توحید پر قائم رکھیں گے، خاص طور سے اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کنبے قبیلے والوں کو، اپنے اطراف والوں کو، اپنے شہر والوں کو، اپنی بستی والوں کو، اور پھر اپنے اطراف میں جو لوگ جن سے آپ کا تعلقات ہے ان کو کریں گے۔ جو صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ان صلاحیتوں کے ذریعے اس میسج کو ہم کنوے کریں گے، اور توحید اور شرک کو ٹاک آف دی جس کو کہیں گے نا، مطلب بیٹھے تو یہ موضوع پہ بات چیت چھڑ جائے، یہ ٹاپک ہی ایسا ہے، اس پہ بات ہی نہیں کی جا رہی ہے، تو لہٰذا اس کو ہم اس ٹائپ سے جس کو کہیں گے ایک موضوع کو بات میں لا لیں گے اپنے، ورنہ توحید شرک آئے تو لوگ بولتے پتہ نہیں کہاں کی بات کر رہے ہیں، ان کی ہر بات توحید اور شرک ہوتی نہیں، ہر بات توحید اور شرک نہیں ہوتی، لیکن توحید بیس ہے اور شرک سب سے بڑا جرم ہے جس پہ اگر انسان مر جائے توبہ کے بغیر تو کبھی معاف نہیں ہوگا، تو لہٰذا سب سے امپورٹنٹ آسپیکٹ کو ڈسکس کرنا تو یہ ہماری مجبوری اور ضرورت ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ بڑی اہم سیریز تھی، یاد رکھیے اللہ کے فضل جود و کرم سے الحمدللہ ہم نے اس سیریز کو کمپلیٹ کیا۔ یہ سیریز کو آپ اگر کڑیاں پچھلی نہیں دیکھے تو ضرور دیکھیں، 1 to 30 سیکنڈ میں اس کو کہیں گے، 32 پارٹس میں ہم نے اس کو ریکارڈ کیا، اور اللہ تعالیٰ سے بہرحال دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس چھوٹی موٹی کوششوں کو ہماری بہرحال قبول کرے، اور اللہ رب العزت جو ہے اس کوشش کو ذریعہ بنائیں کہ لوگ اس کے ذریعے توحید اور شرک کو سمجھے، توحید کی نعمت کو جانے پہچانے، اس سے عمل کرے، اور شرک کی قباحت اور برائی کو سمجھے اور اس کو اپنی زندگیوں سے نکالنے کی بہرحال ہم جو ہے کوشش کریں۔ اسی پہ اپنی بات کو ہم بہرحال ختم کریں گے، اور یہ سیریز کی آخری کڑی یہاں یہ سیریز توحید اور شرک ہماری ختم ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھیے توحید کا بیس کیا ہے، مطلب جو شرک نہیں کرتا اس کا توحید مکمل ہوگا یا کیا، اس کا ذرا ایکسپلین کریے نا۔ پہلے سوال کیا، توحید کی بنیاد کیا کیا، خالی انسان شرک سے بچ جائے تو کیا توحید پہ ہو جائے گا؟ دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ انسان اگر شرک سے بچ جائے تو توحید پہ ہوگا، ایسا بالکل نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ رب العزت نے توحید ڈالی ہے، مطلب کہیں نہ کہیں اس کو احساس ہے کہ کوئی بنانے والا ہے، اور بنانے والا ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہیومن لیول پر مینیپولیشن کر کے اپنی سوچ سے اس نے 1 2 3 4 پھر بنا دی، ایک الگ بات ہے۔ تو توحید ایک ایسی چیز ہے، یاد رکھیے، جس کا علم جو اللہ رب العزت، انسانی فطرت میں ہے وہ چیز، لیکن جس کا کمپلیٹ علم تبھی انسانوں کو ملا جب اللہ رب العزت نے انبیاء کے ذریعے بات ہم تک پہنچائی۔ مطلب یہ ایسی چیز نہیں کہ آدمی سیلف گین کر لے، تو خالی کوئی انسان کسی وجہ سے یہ بولے کہ میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروں گا تو وہ توحید پر ہے، ہم ایسا نہیں بول سکتے، یاد رکھیے۔ تو توحید پر ہونا ایک الگ چیز ہے جس کے لیے پورا ایک بیس ہے، زبان سے اقرار ہے، دل سے چیزوں کو ماننا ہے، اخلاصی نیت کے ساتھ کسی چیز کو ماننا ہے، پھر زبان سے اس چیز کا اقرار کرنا ہے، یاد رکھیے عمل سے اس چیز کا اظہار کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے ہم کو توحید بھی سیکھنا پڑے گا، اور توحید کا بیس یہ ہے کہ ایک اللہ کو ماننا، ایک بنانے والا، ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، وہ جو کچھ سارے سمجھے نا آپ، جو اللہ کے ناموں سے وہ ایک کو ماننا، اور ویسا ماننا جیسا کہ اس نے اپنے نبیوں کے ذریعے بتایا ہم کو۔ توحید کے معاملے میں یاد رکھیے، عقیدے کے معاملے میں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کا معاملہ ایک تھا۔ شریعت کے معاملے میں حلال حرام کے اس میں ڈفرینسز ہوتے رہے، ٹھیک ہے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہم کو بتایا ویسا ماننا، یہ اصل توحید ہے، یاد رکھیے، آپ سمجھ۔ اور شرک کیا ہے؟ جو شریعت نے بتایا، ایسا ہم اپنے طور سے شرک نہیں بول سکتے، اسی جیسے بہت سارے لوگ کفر کو بھی شرک بولتے ہیں، نفاق کو بھی شرک بولتے ہیں، ہر گناہ کو بھی شرک بولتے ہیں، یہ تو شرک، ویسا نہیں، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا شرک کیا ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، توحید کیا ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، یاد رکھیے، اور پھر توحید پر اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے اور شرک سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا ہے، تو یہ یاد رکھیے۔ تو اصل توحید یہ ہے کہ اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا، ویسے جیسے اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا، صحابہ کے ذریعے تک جو باتیں ہم تک پہنچی، اور سلف صالحین نے، اس کے بعد کے دور کے لوگوں نے جو حق پر تھے انہوں نے کیسے سمجھا، اس مطابق آپ عمل کریں، یہ توحید ہے۔ شرک کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، ٹھیک ہے، اور وہ خود قرآن میں اللہ نے بتایا، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتایا، اور جہاں کچھ معاملہ کنفیوژن میں تھا تو صحابہ نے اور اس کے بعد کے لوگوں نے اس کو ایکسپلین کیا کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ ہم اس عمل سے، اس کو شرک کہتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو ہر درجے بچائے، ہر درجے، مطلب اس کا اکبر ہو، اصغر ہو، خفی ہو، ہر درجے اپنے آپ کو بچانے کی بہرحال کوشش کرے، یہ ہمارا کام ہے۔
تو ایک انسان کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ وہ خالی اگر شرک نہیں کرتا تو توحید پر ہے، ایسا ضروری نہیں ہے، یاد رکھیے ضروری نہیں ہے۔ توحید کو بھی سمجھنا پڑے گا، شرک کو بھی سمجھنا پڑے گا، یاد رکھیے۔ ہاں ایک آدمی توحید یہ بتا ایک اللہ ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اس کے بعد بہت ڈیٹیل نہیں معلوم، لیکن شرک سے وہ بچتا رہا، تو یہ تو بول سکتے ہیں اس کو، یہ ایک دم موٹا حصہ بتا رہا ہوں۔ لیکن اگر یہ انسان اگر مسلم نہیں ہے تو یاد رکھیے ظاہر سی بات ہے اس کے لیے وہ توحید نہیں کہ صرف شرک سے بچ جائے ہو، اس کے لیے کچھ اور اسٹیپس ہیں، تو وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک مسلمان ہے اور وہ بولتا ہے کہ میں ایک اللہ کو ایک مانتا ہوں، ایک جانتا ہوں، جیسا اس کا حق وہ کرتا ہوں، اور یہ شرک ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بچ رہا ہوں، تو پھر آپ کا وہ بات کبھی کبھار صحیح بھی ہو سکتی کہ وہ توحید پر ہے اور شرک سے بچتا ہے تو انشاءاللہ توحید پر، لیکن وہ بیسیکلی مسلم ہے اور وہ ایک اللہ کو مانتا ہے، جانتا ہے، اسی کو رازق مالک اور اسی کو حاکم، اسی سے ہر چیز مانگتا ہے، زندگی کا دینے والا مانتا ہے، موت کا دینے والا، نظر منت مرادیں اسی سے، سمجھ نا، اس کا بیسک عقیدہ یہ ہے، اور پھر اس کو صرف شرک معلوم تو اس کا مطلب انشاءاللہ توحید پر ہی ہے پھر۔ لیکن بیسیکلی ایک جنرل آپ انسانیت بولیں گے تو ضروری نہیں کہ ہر آدمی جو شرک سے بچتا ہے وہ توحید پر ہو، ٹھیک؟ تو تھوڑا وہ ایکسپلینیٹری ہے، تھوڑا وہ حالات کے اعتبار سے اس کا معنی بہرحال بدلتے رہے گا۔ شیخ آپ نے اپنے درس میں کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کی قدر ویسی نہیں کی گئی جس طرح کرنی چاہیے تھی، آپ نے ایک آیت بھی پڑھے، تو اللہ کی قدر جاننے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ یعنی کہ ایک انسان کے اندر اللہ کی قدر اور اس کی عظمت کیسے اس کے دل میں بیٹھے، اس کا ایک دم آتھینٹک ذریعہ کیا ہوگا؟ دیکھیے اللہ کی قدر انسان کیسے کرے گا، اس کی عظمت کیسے اسے پتہ چلیں گی، وہ سب سے پہلے ہوگا کہ انسان علم حاصل کرے اللہ کی معرفت، جس کو بولیں گے اللہ کیا ہے، اس کی معرفت گین کرنا، اس کا تعارف انسان گین کرے، وہ کیا ہے، وہ نالج گین کرنا سب سے بیسٹ۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اللہ کی عظمت اور اس کی قدر اگر ہم کو کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کو جاننا ہوگا کہ اللہ ہے کیا، سمجھ رہے آپ، اللہ ہے کیا، ٹھیک ہے، وہ کیا ذات ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جب انسان سمجھیں گا، اس کی معرفت بولیں گے آپ زبان میں، جب وہ نالج انسان گین کرے گا تو انشاءاللہ ساری چیزیں باقی جو ہونا ہے، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اسی کے لیے سب کچھ ہے، اسی کے لیے قربانیاں ہوں گی، اسی کے لیے انسان زندگی رکھیں گا، اسی کے لیے موت ہوں گی، ہر چیز میں وہ الحمدللہ بولیں گا، تو ہر چیز میں اس کی حکمت نظر آئیں گی اللہ کی، اس کو اور اس میں خوش رہیں گا، ساری چیزیں کریں گا۔ تو سب سے پہلے ہم کو اللہ کا تعارف چاہیے، اس کی معرفت حاصل کرنا ہے، وہ کون ہے۔ جب وہ ہو جائیں گا تو ساری چیزیں، ہمارے پاس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بچپن میں پیدا ہوتے ہیں، ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم کو پڑھا دیا جاتا ہے، لیکن کوئی ہم کو اللہ کی معرفت نہیں سکھاتا ہے، تعارف نہیں دیتا ہے۔ اگر بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ابا نے یہ گاڑی کما لی، تو ابا بولتے ہو میں نے کمایا، وہیں اس کو اگر روک کے بولا جائے نہیں بیٹا یہ میری کمائی نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے جو توفیق اور جو صلاحیتیں مجھے دی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، مطلب وہ چیزیں میری ذریعہ بنی ہیں، لیکن وہ سورس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ ہمارے ابا کے پاس تو فلاں ہے، مطلب شروعات دیکھیے ان کو تعارف ہی نہیں دیا گیا اللہ تعالیٰ کا، نتیجتاً وہ ہر چیز کو سمجھے نا، جیسا یہ میرے باپ داداؤں نے کمائی میں مل کے تھے، مجھے ان سے ملی، ہم یہ بول سکتے ہیں اللہ نے مجھے عطا کی یہ نعمت جو کہ میرے باپ داداؤں کے ذریعے مجھ تک آئی، آپ سمجھے؟ تو لہٰذا وہ معرفت نہیں ہے، رب سے محبت نہیں ہے، وہ الفت نہیں ہے، وہ انسیت نہیں ہے، چونکہ اس کو ہم نے پہچانا ہی نہیں یاد رکھے، سب سے بیسک ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ نالج گین کریں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، جب وہ ایک بار ہو جائیں گی انشاءاللہ تو باقی ساری چیزیں سمجھنا آسان ہو جائیں گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ اللہ کی معرفت، وہ والی معرفت جس میں انسان زندگی بھر ہی اللہ کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے، نہیں، وہ صوفیہ والی معرفت ہے، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، وہ جو اللہ نے خود اپنا انٹروڈکشن کر دیا، یہاں وہ ڈھونڈنے میں لگے ہیں، بس پوری زندگی صرف اللہ کی معرفت معرفت معرفت، زمین آسمان پہاڑ چرند پرند میں خالی معرفت کے چکر میں مر جا رہے ہو، نماز غائب، روزہ غائب، زکوٰۃ حج سب غائب، شادی بیاہ بھی غائب کر دی انہوں نے، معرفت میں لگ۔ میں وہ والی نہیں بول رہا ہوں، تو مجھے مس انٹرپریٹ نہ کرے کہ بھائی یہ کیا نیا لا لیا آپ نے، پہچان میں بولنا چاہ رہا ہوں رب کی، ایک بار وہ ہو جائیں گی تو باقی ساری چیزیں، اور وہ پہچان کے لیے آپ کو خود کوئی ریسرچ نہیں کرنا ہے، آپ کو جا کے ڈھونڈنا نہیں رب کون ہے، اس نے خود بتا دیا اپنے نبی کے ذریعے کہ میں یہ ہوں۔ وہ جو خود ڈھونڈنے کے چکر میں رہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے بعد بھی ساری زندگی معرفت ہی نہیں حاصل ہوتی ان کو، ابھی معرفت حاصل کر رہا ہوں، ابھی معرفت، وہ ایک الگ ہی چکر ہے۔ میں جو بول رہا ہوں قرآن و سنت نے جو بتا دیا وہ پہلے گین کر لینا، اس کے بعد دیکھیے اللہ کی عظمت، معرفت، اس کی قدر، اس کی تعظیم، وہ ساری چیزیں ہمارے دلوں میں جاگ جائیں گی۔ ہمارے سمجھ میں جو میکسیمم اللہ کے ساتھ تعلق سے ہم کرتے ہوئے اس کا ذکر، کبریائی بیان کرنا، مطلب شرک کرنے والا بھی کبریا، اللہ اکبر بول رہا، الحمدللہ بول رہا، سبحان اللہ بول رہا، اللہ ایک ہے بول رہا، لیکن پھر شرک بھی کر رہا ہے، اتنا ہے، باقی وہ پورے اسٹیپس غائب ہیں۔ لہٰذا معرفت سے شروع ہوں گے تو انشاءاللہ ساری چیزیں ہوتی جائیں گی انشاءاللہ۔ شیخ بچوں کو جب توحید یا اللہ تعالیٰ کا تعارف دیتے تو اکثر کراس کوشچن کرتے، اب وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو جواب دینا جمتا نہیں، پھر جیسے ہم کو سمجھائے بھائی اللہ کہاں ہے تو پیپن سے اوپر بتاتے، تو پھر وہ ٹیرس کو دیکھتے یا پھر آسمان کو دیکھتے اور اسی کو سمجھتے، جب ان کو بولے نہیں اس سے اوپر بھی ہے تو سمجھ نہیں پاتے، اور پھر کراس کوشچن ایسے کرتے کہ اپنے کو جواب دینا جمتا نہیں، ان کو بہت انٹیک سوال پوچھتے ایک دم، تو ایسی صورت میں کیا کرنا؟ دیکھیے بھائی نے وہ کیا کہ بچوں کو جب اللہ کا تعارف ہم دیتے ہیں، اس کے بارے میں ہم سمجھاتے ہیں، تو
وہ سوالات کرتے ہیں، وہ ہم جواب، جیسا اوپر ہے بولے تو وہ چھت کی طرف بتاتے ہیں، یا آسمان میں ستارے کی طرف، کبھی چاند کی طرف بولتے ہیں یہاں ہیں کیا، سورج میں ہے کیا، اس طرح ہوتا ہے، بچوں کی اپنی سمجھ ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ بتایا آپ اس کو کہ اشارہ جو ہم آسمان کی طرف کرتے ہیں لیکن وہ اوپر ہے کہیں اپنے عرش پر، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ چونکہ آسمان بولنا ٹھیک نہیں، اللہ آسمان ہے وہ بھی غلط لفظ ہو جائیں گا۔ آسمان بولے تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں بلو بلو اسکائی، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں، دیکھا جائے تو ریفلیکشن آف واٹر ہے بولتے ہیں لوگ، زمین سے جو پانی کے عکس پڑتا ہے اسی سے جو ادا ادا ہمارا جو آسمان دکھتا ہے، ٹھیک ہے، یہ گیسز کی وجہ سے دکھتا ہے۔ تو بہت سے لوگ بولتے ہیں آسمان میں، غلط ہے وہ، اللہ تعالیٰ جو اپنے عرش پر ہے، تو ان کو یہ بتایا جائے گا یہ چھت نہیں، اس کے بھی اوپر کہیں۔ اب وہ تھوڑا بڑا ہوگا تو یہ بول سکتا ہے اوپر تو پورا اسپیس ہے، مطلب 5th 6th کا بچہ ہوگا تو اس کو معلوم پوری خلا ہے، بولا خلا کے اندر بھی ہم اس کو اوپر کی طرف اشارہ کریں گے، جہاں بھی رہیں گے اوپر کی طرف، تو اس ڈائریکشن ہے بولنا یہ، تو بولنا یہ چھت پہ نہیں ہے، بولنا ستاروں پہ، آسمان میں نہیں ہے، ڈائریکشن اوپر کی طرف ہے، وہ اپنے عرش پر ہے، مستوی ہے، ٹھیک۔ سب سے بیسٹ پارٹی آپ اسی کا اللہ کا ہے عرش پر، اور عرش پر جب بچہ بولیں گا تو انگلی اوپر کی طرف کریں گے، مطلب وہ اوپر کی طرف کہاں ہے، ہم کوئی فکس نہیں کر رہے یہاں، لیکن اوپر کی طرف کہیں، تو اللہ تعالیٰ کا عرش پر ہے، آپ سمجھے؟ تو آسمان پہ ہے، اوپر ہے مت بولیے، پھر آپ عرش پر ہے، اور عرش کا ڈائریکشن کیسا دیں گے، انگلی سے اوپر کی طرف، تو اوپر ہے بولے تو یہ کوشچن آئیں گے، تو آپ عرش پر ہے، عرش کہاں ہے، اوپر کی طرف ہے، کہاں، یہ چھت نہیں، اس سے بھی اوپر، اس سے بھی اوپر، اس سے اوپر، اوپر کہیں تو بھی ہے، آپ سمجھے؟ لیکن وہ ہے کہاں ہے ایگزیکٹ میں ڈائریکشن ابھی نہیں دے سکتا، لیکن یہ ہمارا وہ ہے کہ اوپر کی طرف، تو یہ آپ ان کو سکھائے۔ اس کے بعد بھی ان کے کوشچنس آتے، بیسیکلی بہت سارے کوشچنس آتے، آپ کچھ کا جواب دے اور کچھ کا بولے مجھے ابھی نہیں معلوم، میں آپ کو بعد میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، عقیدے کے معاملے میں، معاملات کے معاملے میں، بہت ساری چیزوں کے بارے میں بچے پوچھتے ہیں، ہمارا رویہ جو ہوتا ہے یہ عقیدے کا، تو آپ نے ایک کوشچن کیا، ہر چیز میں ان کو ہم نہ بولتے ہیں، تو یہ تو بہت ٹپیکل کوشچن ہوگا عقیدے کے بارے میں، اللہ کہاں، یہ وہ، تو بولتے نہیں میرا بچہ تو کچھ بھی سوالات کرتا ہے، میرے کو تو مار ڈالیں گا، اتنے سوالات کریں گا، تو ہم بیسیکلی اس کو ہمارے لا علمی کی وجہ سے اس کو بھی جاہل رکھتے ہیں، تو پوچھنے دیجیے ان کو سوالات، پھر آپ ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کیجیے، آپ کو نہیں معلوم تو یہ بولیے اس کا تو مجھے جواب نہیں معلوم کر کے آتا ہوں، میں تھوڑا پڑھ لیتا ہوں بیٹا، تو اس طرح سے ان کو کرنا ہوگا آپ کے عادت، لیکن چھوٹی عمروں سے ہی آپ کو ان کو یہ چیزیں، جیسا کہ سب سے پہلے جو کلمہ لا الہ الا اللہ ان کو سکھائے، اور بچوں کو آپ اگر کنٹینیوسلی بولتے رہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے، صرف سوال کرے اور ان کو اشارہ سکھا دے، لفظ نہیں بولنا ان کو اوپر ہے اللہ کا، پھر جب بڑے ہو تو اللہ عرش پر ہے، اور ڈائریکشن عرش کا اوپر کی طرف ہے، تو نہ ہم آسمان بول رہے ہیں نہ اوپر بول رہے، ڈائریکشن عرش کا اوپر کی طرف، اوپر کہاں، ہم اس کو ایک پوائنٹ پہ روک رہے بھی نہیں کہ یہ ادھر آسمان پہ، نیلے آسمان پہ، ستارے سے اوپر، اوپر ہم اسپیس میں رہے تو کہاں رہیں گا، تو بھی اشارہ اوپر کی طرف ہوگا، جس زمین پہ ہم کھڑے رہیں گے وہاں سے، آپ سمجھ، چونکہ ہم تو خلا میں نا ایک طرح سے، تو وہاں نارتھ ساؤتھ ایسٹ میں ڈائریکشن بہت مشکل ہے وہ کرنا دنیا میں، تو بس ادھر اوپر کی طرف اشارہ رہیں گا ہمارا، تو اس طرح سکھائے۔ پھر جو بھی کوشچن نہیں ہے، اینٹک ہو، مشکل ہو، عجیب و غریب ہو، جواب دینے کی آپ کوشش کیجیے، جب تک آپ وہ اٹینڈ نہیں کریں گے تو تب تک جو ہے ان کے اندر وہ صلاحیتیں ہم پیدا نہیں کر پائیں گے، دین کی بھی اور دنیا کی بھی، چونکہ دیکھیے عربی میں بچہ جاتا سوال نہیں کرنا، اسکول میں بچہ جاتا ٹیچر سے کچھ سوال تو ٹھیک ہے، گھر میں آیا کوئی سوال نہیں ہونا، کہیں بھی کوئی سوال کرنے کا اس کو چانس نہیں دیتا ہے، جبکہ بیسک ہیومن ٹینڈنسی سوال کرنا، آپ سمجھے، بیسک ہے، مطلب سوالات 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 جس کی کوئی انتہا نہیں، اور خالی آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ جائے، اتنے سوال کرتے ہیں کہ آدمی اکتا آ جاتا ہے ان کے سوال، پھر ان کو بولنا پڑتا ہے آج کے لیے اتنے بس، اب باقی سوالات کو اپن کل کریں گے، اور ریسٹ آف دا کوشچن کل کے لیے، تو آپ ان کو اٹینڈ کیجیے، جتنے آتے دیجیے، جو نہیں آتے بولیے مجھے نہیں معلوم، میں انشاءاللہ معلوم کر کے بتاؤں گا، اور پھر دھیرے دھیرے کر کے ان کے سوالات کو یاد رکھیے، نیکسٹ ڈے آ کے ان کو بولیے، اس چیز سے تو پھر ان کا علم دین میں بھی آگے بڑھیں گا، اور انشاءاللہ سے دنیا میں آگے بڑھیں گا۔ صحابہ کی اتنی کم عمروں میں اتنی صلاحیتیں آپ نے کیسے دیکھی، چونکہ بچپن سے وہ علم اور ہنر کے اندر تھے، علم بھی تھا اور ہنر بھی تھا کوئی چیز کو کرنے کا، دونوں میں جس کو بولتے ہیں نا ان کی پرورش ہو رہی تھی، اس کے نتیجے میں کم کم عمروں میں شاعر ہے، فوجی ہے، بزنس مین ہے نا، محدث ہے، مفسر ہے، سمجھے نا، مطلب اتنی کم عمروں میں اتنی صلاحیت تبھی تو پیدا ہوئی تھی۔ اب ہم 20 سال تک اس کو بڑے بات نہیں کرنا باپ کے سامنے، اب اس کے سوال کی اس کی عمر ہی چلی جاتی، پھر وہ سوال کہیں بھی اور کر کے آ رہا، پھر وہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں کیوں پوچھ رہا، ہم سے کیوں نہیں پوچھ رہا، تو وہ ڈیولپمنٹ رکھیے، آپ جواب دیتے رہیے، جاننی آئے ان سے معذرت بھی چاہیے، مجھے نہیں معلوم، اگلی بار ان کو دینے کی بہرحال کوشش کیجیے، لیکن یہ سلسلہ چلنا چاہیے، ہر معاملے میں یہ سلسلہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے، تبھی تو وہ اپنے بچپن سے توحید میں راسخ ہوں گے، اپنے عقیدے اور بلیف میں فرم ہوں گے، اور شرک اور ایسی برائیوں سے اپنے آپ کو جو ہے محفوظ رکھ سکیں گے اللہ کے فضل سے۔ شیخ یہ جب ہم کتاب و توحید کی بات گھر میں کرتے ہیں تو گھر والے بولتے ہیں کہ تم بچے ابھی تم کو کچھ سمجھتا نہیں، ہمارے بالا سفید ہو گئے، تو وہ ان کی اصلاح کس طرح سے کرے گھر میں؟ بھائی نے سوال کیا کہ جب گھر میں کسی کو توحید کے بارے میں بتاتے ہیں یا شرک کے بارے میں تو
لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہماری تو عمر ہی گزر گئی، ہم نے یہ سب باتیں نہیں سنی، ابھی تم نئے نئے بچے کیا کیا باتیں لا رہے ہو۔ دیکھیے اصل چیز جو ہم کو بتانا ہے لوگوں کو وہ یہ ہے کہ کتاب و سنت میں جو چیزیں وہ اصل ہے، کوئی اس سے ہٹ کر کرے گا تو وہ بالکل نئی چیز ہوں گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ عام ماحول میں توحید و شرک کے بارے میں انہوں نے زیادہ سن نہیں رکھا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے جب آپ کوئی توحید اور شرک کی بات کر رہے ہو تو نئی بات کر رہے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ نہیں ہماری تو زندگی گزر گئی، اب تک ہم نے نہیں سنا، یہ کیا توحید، یہ کیا شرک لگا، یہ کیا نیاز منت مرادیں مانگنے تبرکات اور یہ سب چیزوں کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں، یہ تو سب ایک دم بیکار بات ہے۔ سوال کرنے کا جو آپ کا جذبہ، یہ سب سے خراب چیز ہے، اس کی وجہ سے سب ماحول خراب ہو رہا اور لوگ اسی کے اگینسٹ سے، سمجھے آپ؟ تو لہٰذا ہم کو پہلے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا کہ میں جو بات کر رہا ہوں اگر کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے تو پھر یہ غلط ہوں گی، اور کتاب و سنت ثابت ہے اور اگر آپ کی عمر بھی گزر گئی آپ نے نہیں سنا تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، میری کوئی غلطی نہیں اس کے اندر، آپ سمجھے؟ تو ان کو ایجوکیٹ کرنا ہوں میں یاد رکھیے۔ اور یہ دیکھیے یاد رکھیے، آپ دنیا کو سب کچھ بتا سکتے ہیں، بہت آسان جاتا ہے کبھی کبھار، لیکن اپنے گھر والوں کو سمجھانا اس سے مشکل کوئی بات نہیں۔ آپ ہو سکتا دنیا کو سمجھائے، دنیا کے پاس آپ جائے کہ بھائی میں آیا ہوں، میری تقریر سننے لوگ آ رہے ہیں، ایڈوکیٹ فیصلے سننے کو آ رہے ہیں، لیکن وہیں میرے فیملی ممبر کو بٹھا کے سنا سب سو جائیں گے بیٹھے بیٹھے، لوگ شوق سے سننے آئیں گے دوسری طرف لیکن یہاں سو جائیں گے، ریزن کیا ہے سمجھے نا؟ یہ نیچرل ہوتا ہے۔ انبیاؤں کو بھی آپ دیکھیے سب سے زیادہ مخالفت بھی گھر والوں سے اور سب سے زیادہ مشکل بھی ہوا گھر والوں کو منانا، بلکہ کچھ لوگ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو ناکام ہی ہو گئے اس معاملے میں، اپنی دعوت میں نہیں ہوئے لیکن اس آدمی کو منا نہیں پائے جو کہ بیوی تھی نوح علیہ السلام، جو کہ بیٹا تھا ان کا نوح علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کی بیوی دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، کتنے رشتہ داروں کا بنانے میں، سمجھے آپ بات؟ تو لہٰذا مشکل ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ کیا کریں، ان کو بولیں نئی بات نہیں ہے، بولنا ابا امی، اور احسن طریقے سے ہوگا یہ سب کا، یا چاچا یا ماموں، جو بھی، نئی بات نہیں، نئی بات کب ہوں گی جب میں قرآن و سنت سے ہٹ کے کچھ کر رہا ہوں، کیونکہ ہم لوگ یہ چیز کو جانتے نہیں، اس چیز کے بارے میں سنا نہیں تو ہم کو لگتا نہیں ہے، لیکن نئی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ زیادہ زیادہ فضائل کے بارے میں سنتے ہیں، کبھی فضائل صحابہ کے ہو جائیں گے یا اعمال کے ہوں گے، سمجھے؟ دوسرا اولیاء اللہ کے قصے اور کہانی ہمیں مشہور ہے اور ان کے واقعات اور ان کے کراماتیں ہم سنتے ہیں زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے؟ یا تو اللہ کے ذکر کے بارے میں کرتے ہیں، اس کے علاوہ عقیدے کے بارے میں ایسا کوئی لیکچر لوگ آ رہے ہو رہے نہیں ہوتا ہے، جماعتوں میں بھی کوئی سسٹم نہیں، بہت کم لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں، سمجھا؟ تو لہٰذا ہوتا ہے، تو آپ ان کو سمجھائیں، اگر قرآن و سنت سے ہٹ کر میں کر رہا ہوں تو نئی بات ہے، اس میں ہے تو بولنا یہ پرانی بات ہے، یہ الگ بات ہے ہم نے سنی نہیں، اور احسن طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، چونکہ یہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ کروشل ٹاپک ہے، اس کو کبھی بھی ہماری ہٹ درمی یا ہمارے غلط رویے کی وجہ سے انہوں مایوس نہ ہو جائے کہ نہیں یہ تو کچھ سننے کا نہیں ہے، اس کا آپ خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ سمجھائے، چاہے وہ آپ کی بات کو سنے نہ سنے، آپ اپنا کام کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ بہرحال ایک آج جو سیریز کا اختتام ہوا توحید اور شرک، اس کا مقصد یہ تھا، ہم سمجھتے کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دینا اور شرک سے دور رکھنا، تو کچھ لوگوں کو جب یہ بات بتائی جاتی تو وہ بولتے کہ یہ ٹھیک ہے بولے اپنی جگہ علم کی حد تک، لیکن اصل چیز ہے بولے کہ اس جب تک اپن دین کو نافذ نہیں کریں گے تب تک یہ توحید وغیرہ صرف باتوں سے بیان سے پھیلیں گی نہیں، تو اصل پہلے اقامت دین ہے، پہلے اس کے لیے کوشش کرو تو پھر توحید خود بخود آ جائیں گی۔ تو ان کا یہ ایسی جو سوچ ہے لوگوں کی، یا یہ صحیح ہے کیا واقعی میں اقامت دین توحید اور شرک سے پہلے آئیں گی؟ دیکھیے بنیادی سوال جو بھائی نے کہا، کیا اقامت دین مطلب دین کو قائم کرنا، اس کی شریعت کو قائم کرنا، اس کو اسٹیبلش کرنا، مطلب جس شریعت کو ہم مانتے ہیں اسی کے مطابق زندگی، ہمارے لا ہے جس کو کہتے ہیں اس کو انفورس کرنا، تو یہ اصل ہے بھائی کا سوال ہے یا پھر توحید اصل ہے پہلے؟ تو دیکھیے یاد رکھیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک لمبی تاریخ ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام انبیاء جو آئے سب سے پہلے دعوت توحید ہی لے کر آئے، توحید کی دعوت کے بعد انہوں نے دنیا میں بہت کام کیے، لیکن اس کے بغیر نہیں ہوا کچھ بھی۔ اللہ اگر کوئی یہ بولے کہ جیسا کہ مجھے الیکشن میں جیتنا ہے تو میں بوتھ کیپچرنگ کے پلان میں ہوں، چونکہ بوتھ کیپچر ہوگا تو الیکشن میں خود اپنی جیت جاتے تھے، چونکہ ووٹ پورے اپنے کو ملتے، اور دوسرا طریقہ الیکشن ہے تو میں لوگوں کے دل میں اتر جاؤں اپنی بات لے کر، اور اس کے بعد وہ بوتھ میں جائے تو میرے لیے ووٹ ڈالے، دونوں میں سے کون سا طریقہ آپ بولیں گے صحیح ہے؟ لوگوں کے دل تک اپنی بات پہنچاؤں میں، لوگ اگر مجھے پسند کریں گے تو پھر مجھے ووٹ ڈالیں گے، اور دوسرا طریقہ ہے بوتھ پہ جاؤ بوتھ کیپچر کرو۔ تو آپ جو بول رہے کہ پہلے اقامت کر دیں گے، پہلے بوتھ کیپچر کر لیں گے پھر ان کو توحید سکھائیں گے لوگوں کو، یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ سنت نہیں ہے، یہ طریقہ اللہ رب العزت کا نہیں ہے۔ انبیاؤں میں سے کسی نبی کی دعوت میں آپ یہ نہیں پائیں گے کہ پہلے دین کو قائم کیا اور بعد میں انہوں نے دعوت دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی موجود ہے، اور اگر اللہ کا یہ سنت طریقہ ہوتا تو اللہ انبیاؤں کو سیدھے فرشتوں کی فوج یا لوگوں کے دل میں بات ڈالتا اور ایسے لوگوں کو تیار رکھتا کہ نبی ان میں اترتے اس کی بادشاہ ڈکلیئر کی گئی، اس نے اعلان کر دیا کہ یہاں شریعت نافذ ہو جائیں گی، اور پھر ایک علاقے میں شریعت نافذ کر کے پھر دعوت دی گئی کہ اب تم سیدھے ہو جاؤ، اب تم سیدھے جاؤ، اب تم ایمان لاؤ اور تم فلاح کرو، ایسا نہیں ہو۔ پہلے دعوت دی گئی، ایک دو لوگوں کو انبیاؤں کو تکلیف دی گئی، انبیاؤں کی جانیں لی گئی، مال ان کا برباد کیا گیا، ان کو وطن سے بے وطن ہونا پڑا، در در وہ لوگ بھٹکے، ایک طرح سے پوری تاریخ ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ہجرت کر کے گئے، صحابہ نے 2-3 ہجرتیں کی، 2 بار ہجرت حبشہ کی اور ایک بار جو مدینہ کی، اس کے بعد نہ جانے اس کے بعد جو لوگ ایمان لائے کہاں تھا ان کو جانا پڑا، اس کے بعد دعوت ہوئی، اس کے بعد لوگ جمع ہوئے، اس کے بعد مدینہ میں جمع ہوئے، مدینہ میں جمع ہوتے کہا جس دن پہ عمل کرتے ہم چاہتے وہی شاید ہم پہ نافذ ہو، پھر نماز آ رہی ہے، پھر یہ آ رہا ہے، پھر وہ ہو رہا ہے، پھر فلاں 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 ہو رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک اسلامک اسٹیٹ پھر بن رہا ہے۔ اگر ویسا نہ ہوتا تو اللہ نے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ بھیجا تھا، اسلامک اسٹیٹ قائم کرنا تھا، اور پھر نبی کا دعوت توحید کا مشن پھر چالو ہوتا تھا۔ ایسا کہیں نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی دیکھا نہیں گیا۔ سیدھا سیدھا گنے چنے کچھ انبیاء جن کو اللہ نے ایسے زمانے میں پیدا کیا جب مسلمان ہی اطراف میں تھے اور مسلمانوں کے بادشاہ بن کے آئے، اور ان کے بیٹے جیسا داؤد علیہ السلام مسلمانوں کے بادشاہ تھے، مطلب یہودیوں وہ مسلمان تھے، ان کے بیٹے تو وہ تو مسلمانوں میں بادشاہ تھے نا۔ ایسا کہیں ہوا کافروں میں اللہ نے ایک نبی بھیجا جو بادشاہ بنا پہلے اور پھر بولا کہ آپ ایمان کی دعوت ایمان لانا پڑیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اقامت دین ایک چیز ہے لیکن وہ توحید سے پہلے نہیں۔ توحید سب سے بیس، سب سے پہلے، سب سے بنیادی چیز ہے۔ جب لوگ اس کو مان لیں گے اور اس کے مطابق عمل کرنے لگیں گے، یاد رکھیے، اور پھر سنتوں پہ چلیں گے اور کتاب و سنت شریعت کو مانیں گے، تب پھر وہ آئیں گے کہ پھر جس دین پہ ہم چلتے ہیں اسی کے مطابق ہمارے پر اس کے احکامات نافذ کیے جائے۔ تو اقامت دین بھی ہے لیکن وہ توحید کے بعد ہے، یاد رکھیے، توحید سے پہلے کوئی چیز نہیں، یاد رکھیے۔ توحید پر کوئی قوم ہے اس کے بعد بول سکتے کہ بھائی جو دین پہ عمل کرتے ہیں اسی کی شریعت اپنے اوپر نافذ کرو، پھر اس کے بعد اور بھی دیگر چیزیں بنا لیں گے، لیکن توحید سے اوپر کچھ بھی نہیں، یاد رکھیے۔ اور توحید کا پیغام لے کے ہی تمام انبیاء آئے تھے، تمام۔ سورہ ہود اٹھا لیجیے، الگ الگ انبیاء کے واقعات ہیں، سب نے کیا کیا؟ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، یہ نہیں کہا کہ میری قوم میں تمہارے بادشاہ بنا کے بھیجا کیا ہوں، لہٰذا میں جو شریعت لیا وہ تم پہ نافذ کرنے والا، لہٰذا تم اس کو مان لو۔ کون مانتا تھا ان کی بات؟ تو کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو مانو، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ کیا تم سوچتے نہیں؟ کیا تم غور فکر نہیں کرتے؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کئی سوالات سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا پہلے توحید ہے، اس کے بعد تمام چیزیں آئیں گی، یاد رکھیے۔ اقامت دین بھی اس کے بعد ہی آئیں گے، یاد رکھیے۔ اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔